إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی برتری، ہر قسم کی تحمیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات جو یفعل ما یشاء یفعل ما یرید ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ رب العالمین کی ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز کی جان ہے اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد امام کائنات، امام الرسل، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شافع محشر، ساقی حوض کوثر، سید ولد آدم، رحمت للعالمین، نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اربوں خربوں اور لا تعداد درود و سلام ہو۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پر درود و سلام کے بعد
ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا عمل، آپ کا طریقہ اپنانا ہے۔ اور اگر عمل کی بات کی جائے تو عمل بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق ہی کرنا ہے، تو ہی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ اور عمل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کوئی درخت، کوئی پودا لگاتا ہے تو وہ درخت اور پودا لگانا بہت آسان ہے کہ ایک گڑھا کھودا اور اس میں پودا لگا دیا۔ اب اس درخت اور اس پودے کو لگانے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو آج کے خطبے کے لیے بہت ہی موزوں ہے اور میرے اور آپ کے اعمال کا پیمانہ ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ، کہ مفلس تو ہمارے درمیان وہ ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، جواب دیا کہ مفلس تو ہمارے درمیان وہ ہے کہ من لا درہم لہ ولا متاع، کہ جس کے پاس درہم، دینار، مال و متاع، زندگی گزارنے کے اصول یا زندگی گزارنے کے اسباب وہ نہ ہوں۔ اور لغت میں اگر مفلس کہیں گے اس شخص کو کہا جائے گا کہ قابل رحم۔ قابل رحم شخص کون ہے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس، میری امت کا قابل رحم شخص وہ ہے من یأتی یوم القیامہ، کہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین اعلان کر چکا ہے، لمن الملک اليوم، بادشاہت آج کس کی ہے؟ تو خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار۔ دنیا میں بہت بادشاہ تھے، بہت جاگیردار تھے، سلطنتیں تھیں، بادشاہتیں تھیں، لیکن آج للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میری امت کا مفلس لوگوں سن لو وہ کون ہوگا؟ من یأتی یوم القیامہ، کہ قیامت کا دن ہے، وہ لوگ ایک میدان میں ہیں، چٹیل میدان میں ہیں، ترازو لگا ہوا ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرہ برابر نیکی ہے وہ بھی آج سامنے آ گئی ہے، اور ذرہ برابر بدی ہے، برائی ہے، آج وہ بھی سب کے سامنے ہے، کوئی ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو میری امت کا مفلس قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ، نمازیں لے کر، اللہ اکبر۔ یہ نمازی بھائیوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک الٹیمیٹم ہے، ایک وعید ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الماعون میں ارشاد فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ ویل، ہلاکت یا جہنم کی گھاٹی صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو برائیاں کر رہے ہیں، صرف ان کے لیے نہیں ہے جو بدی کے راستے پر چل رہے ہیں،
صرف ان کے لیے نہیں ہے جو شیطان کے قدموں پر چل رہے ہیں، جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ ویل، ہلاکت اور بربادی نمازیوں کے لیے بھی ہے۔ وہ کس قسم کے نمازی ہیں؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اس کو وقت پر ادا نہیں کرتے۔ نماز اذان ہو گئی ہے اور گپوں میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اور وقت گزر گیا ہے تو اس کے بعد قضا کر کر پڑے رہے ہیں یا لیٹ کر کر پڑے رہے ہیں کہ عصر کی اذان 4 بجے ہوئی ہے اور مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، 15 منٹ رہ گئے، اب اس کو نماز یاد آئی۔ تو فرمایا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے بھی کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر الذین هم یراؤون، سورۃ الماعون، فرمایا کہ وہ لوگ جو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو دکھلاوا وہ صرف نماز ہی نہیں، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ کوئی سی بھی عبادت ہو، تمام اعمال کو دکھلاوا برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے۔ تو فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میری امت کا مفلس پہلے نمبر پر جو نمازی ہے، اور نمازوں میں صرف اس نے فرائض ادا نہیں کیے، سنتیں بھی پڑھتا رہا ہے، نوافل بھی پڑھتا رہا ہے، تہجد بھی پڑھتا رہا ہے، چاشت، اشراق، اس کا بھی اہتمام کرتا رہا ہے، الغرض کہ نماز میں کسی بھی قسم کی اس نے سستی نہیں کی۔ اور دوسرے نمبر پر وصیام، روزے دار، صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہا ہے، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، اور رمضان کا احترام کیا ہے، رمضان کو اس طرح گزارا ہے کہ جس طرح اس کے گزارنے کا حق ہے۔ پہلے نمبر پر نمازی، دوسرے نمبر پر روزے دار، و زکاتن، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینے والا۔ اور اگر میں یہ بولوں کہ اس کے علاوہ بھی اور عبادتیں اس میں شامل ہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے اعمال اور ہمارے پیمانوں کو بتلا رہی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو نمازی، روزے دار، زکوٰۃ دینے والا یہ کھڑا ہوا ہے، ترازو میزان لگا ہوا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ سامنے، اور اللہ رب العالمین پروانہ جاری کر دیتا ہے، کس کا؟ جنت کا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہیں، لوگ سمجھ گئے ہیں دیکھ کر کہ یہ شخص کنفرم جنتی ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کنفرم جنتی، نیکیاں دیکھ کر لوگوں نے بھی اندازہ لگا لیا کہ کنفرم جنتی ہے یہ۔ لیکن اس مجلس میں اور اس میدان میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا وَيَأْتِي قَدْ سَتَمَ هَذَا، اللہ رب العالمین یہ شخص جو اتنی نیکیاں لے کر آ گیا ہے، جو تیری عبادت میں لگا رہا ہے، جو حقوق اللہ ادا کرتا رہا ہے، لیکن یہ کوتاہیاں بھی کرتا رہا ہے، اس نے ان اعمال کی طرف نہیں دیکھا۔ وَيَأْتِي قَدْ سَتَمَ هَذَا، اللہ آج انصاف کا دن ہے، اس شخص نے میرے کو گالی دی تھی۔ وہ گالی، کچھ لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں کہ جن کا تکیہ کلام ہے کہ جو ابتدا کریں گالی سے اور اختتام کریں تو گالی سے، گالی دیے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، ان کی بات مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک شخص کھڑا ہوگا اور یہ بولے گا قد شتم ھذا، یا اللہ اس نے میرے کو گالی دی تھی۔ وقذف ھذا، ایک اور شخص کھڑا ہو جائے گا کہ یا اللہ اس نے میرے پہ بہتان لگایا تھا۔ ایک اور شخص کھڑا ہوگا اور بولے گا وَأَكَلَ مَالَ ھذا،
یا اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا۔ ایک اور شخص کھڑا ہوگا اور بولے گا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس نے ناحق خون بہایا تھا، قتل کیا تھا۔ پھر ایک اور کھڑا ہوگا وَضَرَبَ هَذَا، کہ اس نے میرے کو مارا تھا۔ یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں لیکن حقوق العباد کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں تمہیں سکھا سکوں، میں تمہیں بتلا سکوں کہ بچے کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، بڑے کے ساتھ پیش آنا ہے، والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، تم نے تجارت کس طرح کرنی ہے، تم نے معاشرت، معیشت، ہر ایک زاویے سے ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ایک چیز بتلا کر جا چکے ہیں، سکھلا کر جا چکے ہیں، عمل کر جا چکے ہیں۔ تو یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے علاوہ بھی لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کی غیبت کی ہو، ہم نے کسی پر کی چغلی کی ہو، ہم نے کسی کی زمین قبض کی ہو، ہڑپ کر گئے ہوں۔ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، اب اس شخص کو روک لیا جائے گا اور انصاف کے طور پر کہ اس کے پاس نیکیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو ان لوگوں کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، پہاڑ برابر جتنی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائیں گی کہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ اس نے میرے کو گالی دی، میرے کو مارا، میرا خون ناحق خون بہایا اور مال کھا گیا، تہمت لگائی، یہ ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ نیکیاں ختم ہو گئیں لیکن انصاف کے لیے لوگ ابھی بھی موجود ہیں، انصاف کے لیے لوگ ابھی بھی موجود ہیں۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اب اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، قبل ان یقضى ما علیہ، اس سے پہلے کہ ان لوگوں تک انصاف مکمل کر دیا جائے، ان لوگوں کو مطمئن کر دیا جائے۔ اخذ من خطایاہم، اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں کی برائیاں جو انصاف کے لیے رکے ہوئے ہیں، ان کی برائیاں اس شخص پر کہ جس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر تھیں اور وہ ختم ہو چکی ہیں، ان لوگوں کی برائیاں اس شخص پر ڈال دی جائیں گی۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، مسلم کی حدیث ہے کہ یہ شخص جو ابھی چند لمحوں پہلے، چند گھڑی پہلے یا چند گھنٹوں پہلے جنت میں داخل ہو رہا تھا، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اب یہ ان لوگوں کی برائیاں اپنے سر لے کر جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ، تو میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جہاں حقوق اللہ ادا کرنے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال، چھوٹوں کا خیال، بڑوں کا خیال، اساتذہ، علماء، ان لوگوں کے ساتھ احترام، شفقت، اور ہمارے جو نیچے ملازم ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھا برتاؤ کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ای الاعمال افضل، کہ سب سے میرے لیے نیکی میں سب سے پہلے کون ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ ثم من، پھر کون؟ پھر فرمایا اموں کا۔ ثم من، پھر تیسرے نمبر پر فرمایا کہ تیرا والد۔ تو یہ مختلف احادیث اور مختلف طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق بتلایا ہے کہ کس طرح ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔